سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو طبی معلومات آسان زبان میں پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو، اپنی فیملی کے مسائل کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس مہنگائی کے دور میں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فرد اس سے متاثر ہے، اور خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ اس سے زیادہ متاثر ہے، تو جو اماؤنٹ آپ اپنے علاج معالجے پہ خرچ کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنی مسائل کو، بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہ جو علاج پر خرچہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کا مسلسل زندگی کے ساتھ رہتا ہے۔ جب اگر ہو جائے تو اس کو آپ اگر کنٹرول نہ کریں گے تو مزید پیچیدگیاں اور مزید مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں سمجھ لیا، اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر لیں اور اپنے فیملی فزیشین سے اور اپنے ڈاکٹر سے صحیح مشورے لے کر اس پہ عمل کیا تو آپ بہت مسائل سے اور بہت بڑے مشکلات سے بچ سکیں گے۔ اب ہم آپ کو ان ڈائبٹیز کے میڈیسنز کے اور ادویہ کے بارے میں بتانا چاہیں گے، جن کا انتخاب ایک ماہر ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے یا آپ کا فیملی فزیشین کر سکتا ہے۔ اسی کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میڈیسن یا دوا سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اسے فوراً بند کرنے کے طبی ماہر سے مشورہ کر لیں۔ کبھی کبھی اپنی مرضی سے ادویہ کا انتخاب یا اس میں رد و بدل نہ کریں جب تک اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں آپ کے طبی ماہر کی مشاورت شامل ہو۔ اپنے معالج کے مشورے کے علاوہ کسی اور کے کہنے پہ کوئی بھی دوا یا میڈیسن استعمال نہ کریں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ میں بھی یہ دوا استعمال کر رہا تھا، بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے، لہٰذا تم بھی اسے استعمال کر لو۔ کسی فرد کے لیے مفید دوا یا میڈیسن دوسرے شخص کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی دوا یا میڈیسن مستقل نہیں ہوتی، حالات اور ضروریات کے تحت اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے معالج یعنی کہ ڈاکٹر یا فیملی فزیشین سے مستقل رابطہ رکھیں اور مہینے 2 مہینے میں ان سے کم از کم 1 مرتبہ مشورہ ضرور کر لیں۔ یا پھر جیسی ان کی ہدایت ہو۔ ایک یا اور اہم بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکثریت میں چند برس یا کچھ عرصے کے بعد ادویات یا میڈیسن اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ ان میں تبدیلی یا رد و بدل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس لحاظ سے یہ شدید نقصان دہ ہے کہ خون میں بڑھی ہوئی شکر کی مقدار کی وجہ سے پیچیدگیاں ہو جائیں۔ اس وقت انسولین کا استعمال آپ کی صحت اور عافیت کے لیے ناگزیر ہے۔ انسولین جان بچانے والی شے ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے تصورات کے برعکس یہ زہر نہیں، تریاق ہے۔ اگر آپ کا معالج انسولین تجویز کریں تو دیر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت تاخیر ہو جائے اور انسولین نہ تو آخری وقت کی دوا ہے، نہ کوئی نشہ ہے، نہ ہی اس سے آپ کے روزمرہ کے مصروفیات متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے معالج اور آپ کے ڈاکٹر اس کا مشورہ دیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ انسولین اگر استعمال کر لی گئی تو بس یہ آخری دوا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے بہتر سے بہتر انسولین آج مہیا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں مختلف جانوروں سے حاصل کی ہوئی انسولین استعمال کی جاتی تھی، آج کل کے دور میں ہیمولین جو ہے انسانی انسولین جیسی میڈیسن موجود ہے جو کہ مسائل پیدا نہیں کرتی اور بہتر طریقے سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتی ہے۔
ضروری ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کریں، کیونکہ معالج جو ہیں یا فیملی ڈاکٹر جو ہیں وہ مختلف مریضوں کا علاج کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، تو وہی آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، اور کسی ایک دوسرے کے مشورے پہ عمل نہ کریں۔ آج کل کے حساب سے مختلف یعنی کہ جیسے مشورے دیے جاتے ہیں کہ مختلف یعنی کہ جیسے کریلے کے بارے میں ہے یا جامن کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیز کھائیں اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا شوگر کنٹرول ہو جائے گی اور ڈائبٹیز نہیں رہے گی۔ اس سے بے شمار مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے مسائل میں گھر کر اپنی جان بھی کھو چکے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ شروع میں ڈائبٹیز کے کوئی ایسے سائن سمٹم ڈیولپ نہیں ہوتے جس کی تکلیف سے آپ پریشان ہو جائیں، اور شوگر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ مریض پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، اور وہ ڈائبٹک کما یعنی کہ اس کی بے ہوشی کی علامت جو ہے ڈائبٹیز کی، سیویئر ڈائبٹیز کی، اس میں چلا جاتا ہے۔ یا جسم کے دوسرے جو اہم آرگنس ہیں، لیور ہے، کڈنیز ہیں، دماغ ہے، دل ہے، وہ اتنے متاثر ہو سکتے ہیں، اتنے کمپلیکیشن میں جا چکے ہوتے ہیں کہ ان کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صحیح ڈائگنوسس، صحیح معلومات حاصل کر کے آپ اپنے مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے فیملی فزیشین سے، اپنے ڈاکٹر سے صحیح مشورہ لے کر صحیح ادویات استعمال کر کے اور صحیح ڈائگنوسس کر کے اپنے مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔